السلام علیکم گائز، آئی ایم بیک۔ تو اب سے ہم سٹارٹ کریں گے سیکنڈ ایپیسوڈ، لیکن میں نے کہا تھا میں ونر اناؤنس کروں گی۔ پچھلی ایپیسوڈ کی ونر تھی ہمارے صبا ملک۔ تو دوسرا ریویو جن کا مجھے سیکنڈ پہ پسند آیا آف کورس وہ ہے انیسہ ذوالفقار۔ یار میری سوزین شیخ کدھر گئی ہے، وہ ہانیہ کدھر گئی ہے، وہ فائزہ کدھر گئی ہے، کدھر گئی ہیں کہ لڑکیاں مار کھائیں گی، کدھر مجھے واپس چاہیے یہ بندیاں، لے کر آؤ جدھر سے بھی لے کر آنی ہیں، کیونکہ یہ میرے موسٹ فیوریٹ ریڈرس ہیں جو کہ گم ہو گئے ہیں۔ ان کی عیدیں ابھی تک ختم نہیں ہوئی، ان کی عیدیں ختم کرنی پڑیں گی۔ چلو ان کی عیدیں ہم ختم کریں گے انشاءاللہ کل، اور اس سے پہلے ہم آج کی ایپیسوڈ ریڈ کرتے ہیں جو کہ ہے بیسکلی سرپرائز ایپیسوڈ، اور آج کی ہماری سرپرائز ایپیسوڈ کی ونر ہے انیسہ ذوالفقار۔ تو جناب شروع کرتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ۔ پھر سے کہوں گی کہ آگے پیچھے سے ہر طرف سے باتوں کو اگنور کر دو، کیونکہ یار بہت شور مچا ہوا ہے ادھر، کیونکہ شادی جو ہے تو شادی والے گھر میں شور تو ہوتا ہی ہے۔ ویسے آپ لوگ سوچتے ہوں گے یہ اریج اچھی بچی ہے، ہر روز اس کے گھر میں شادیاں ہوتی ہیں۔ یار میرا خاندان ہی بہت بڑا ہے، میں کیا کروں، میرے خاندان کے بندے مکتے ہی نہیں ہیں۔ تو اب ہم ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ کبھی یوں بھی آ میرے دل میں تو قسط نمبر 65 تحریر اریج شاہ۔ وہ آہستہ سے اس کا فون اٹھاتی چینجنگ روم میں آ گئی تھی اور جلدی جلدی نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اسے نمبر ڈھونڈنے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آتی تھی کیونکہ یہ نمبر پہلے سے اس کے فون میں سیو تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اماں اس کے کمرے میں آئی تھی اور وارق کو زبردستی دوائیاں کھلا رہی تھی۔ حالانکہ وارق نے انہیں اپنی طبیعت کی خرابی کے بارے میں زیادہ کچھ بھی نہیں بتایا تھا، لیکن پھر بھی وہ ماں تھی، وہ جانتی تھی کہ ان کے بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وارق تھوڑی دیر میں نیند میں اتر گیا تھا۔ اس کے پاس یہ سنہری موقع تھا اپنا کام کرنے کا، اسی لیے تو وہ فون لے کر ڈریسنگ روم میں آ گئی تھی۔ لیکن ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی جب اچانک باہر سے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ مائرہ، اندر تم ہو کیا؟ اور تم نے دروازہ لاک کیوں کیا ہے؟ وہ پریشان سا دروازہ ناک کرتا ہوا بولا تو مائرہ گھبرا کر فون چھپاتے ہوئے دروازہ کھول چکی تھی۔ میں کپڑے بدل رہی تھی، اس نے باہر آ کر اس سے کہا تو وہ صرف ہاں میں سر ہلا گیا۔ تو دروازہ بند کیوں کیا تھا تم نے؟ کمرے کا دروازہ لاک تھا تو؟ اور یہ کون سا وقت ہے کپڑے چینج کرنے کا؟ رات کا 1 بج رہا ہے۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا جبکہ اس کی حالت کافی خراب لگ رہی تھی۔ میری آنکھ لگ گئی تھی، اب کھلی تو سوچا کہ چینج کر لیتی ہوں۔ لیکن آپ کیوں جاگ گئے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ چلے آئیں، آپ بیڈ پر چلیں۔ وہ اسے تھامتے ہوئے بیڈ پر لے جانے لگی۔ نہیں، میں نیچے جا رہا ہوں، میرا موبائل نہیں مل رہا، شاید میں نیچے چھوڑ آیا ہوں۔ تم چلو بیڈ پر، میں آتا ہوں۔ وہ 2 منٹ میں فون لے کر۔ اگر احمد اور چھوٹو کے ہاتھ چڑھ گیا تو تباہی نکال دیں گے، وہ اس سے کہتا کمرے سے جانے لگا جب اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں ڈھونڈ کر لاتی ہوں، آپ آرام کریں، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو وارق مسکرا دیا۔ اتنی فکر کرو گی تو مجھے پیار آئے گا نا تم پر؟ وہ ایک جھٹکے میں اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ نہ کریں، مجھے گرمی لگ رہی ہے، آپ بہت تپ رہے ہیں۔ اس کا موبائل اپنے دوپٹے میں اچھی طرح سے کور کرتی وہ شرارت سے بولی تھی۔ کبھی تمہیں میری مونچھیں چبھتی ہیں تو کبھی تمہیں میرے بخار سے گرمی لگتی ہے، نخرے زیادہ نہیں ہوتے جا رہے تمہارے؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تو مائرہ کھلکھلا کر ہنسی۔ ہم تو ایسے ہی ہیں، برداشت کریں جناب۔ وہ اس کی بات کو اسی پر الٹا رہی تھی۔ وارق کھل کر ہنسا۔ ہاں تو ٹھیک ہے جانو، دونوں مل کر ایک دوسرے کو برداشت کریں گے۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا وہ ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کر اپنے قریب کر چکا تھا۔
اگر آپ نہیں چاہتے کہ صبح آپ کو آپ کے موبائل فون کی ڈیتھ باڈی ملے تو مجھے جانے دیں، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے دونوں لاڈلے دیور آپ کے فون کا کیا حال کریں گے۔ اس سے بچنے کے لیے اس نے بہانہ بنایا تھا، اس کے لیے تمہیں نیچے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر، میرا مطلب ہے جاؤ میرا فون لے کر آؤ۔ وہ جیسے اسے آزاد کرتے ہوئے کہتا واپس بیڈ کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ وہ شکر مناتے تیزی سے کمرے سے نکلی تھی۔ اس کی آخری بات کا مطلب شاید وہ سمجھی نہیں تھی، لیکن جانے سے پہلے اسے کیوں لگا کہ وہ جانتا ہے کہ اس کا فون مائرا کے پاس ہی ہے۔ وہ لڑکی کون تھی تاشفین؟ اور وہ آپ سے ایسے چپک کر باتیں کیوں کر رہی تھی؟ مجھے وہ لڑکی بالکل بھی پسند نہیں آئی، آپ اس سے دور رہیے گا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ لاک کیا وہ اندر آتے ہوئے بولی، ہاں وہ ایسی ہی ہے، ہماری فلم کی ہیروئن ہے۔ خیر تم اس کے بارے میں زیادہ مت سوچو۔ وہ پیار سے اس کے گالوں کو چھوتے ہوئے بولا، ہاں وہ اچھی بھی نہیں ہے، کپڑے کتنے عجیب پہنے تھے، اور آپ کا بازو کیوں پکڑا تھا اس نے؟ وہ پھر سے بولی تو تاشفین کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ ایسے ہی کپڑے پہنتی ہے میری جان، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تمہارا شوہر سوائے تمہارے اور کسی کو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ تمہیں اس معاملے میں بالکل بے فکر ہو جانا چاہیے، وہ یقین دلا رہا تھا۔ وہ تو مجھے پتہ ہے، میرے علاوہ آپ کسی اور کو دیکھ کر جائیں گے کہاں، لیکن اس لڑکی سے بھی ذرا دوری بنا کر رکھیے، مجھے بہت بری لگتی ہیں ایسی لڑکیاں، ایسی پرکٹی کبوتریاں جو دوسروں کے شوہروں پر نظر رکھتی ہیں۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ وہ پرکٹی کبوتریاں سن کر اس کا دل چاہا کہ وہ کیکا لگا کر ہنسے۔ اس کی بیوی کے اندر بھی جلن کے جراثیم موجود تھے۔ تم فکر نہ کرو جان، تم حکم کرو، میں آنکھوں پر پٹی باندھ لوں گا۔ کبھی جو میری نظر بھٹک جائے۔ وہ اچانک اسے اپنی باہوں میں قید کرتے ہوئے بہلانے والے انداز میں بولا، مجھے کھانا بنانا ہے۔ اس کا موڈ بدلتے دیکھ کر وہ بھاگنے کی تیاریوں میں لگ گئی تھی، لیکن میرا موڈ اس وقت تمہیں کھانے کا ہو رہا ہے، اسی لیے نو بہانہ۔ وہ اسے یوں ہی اپنی باہوں میں اٹھائے بیڈ روم کی طرف لے جانے لگا تھا، جبکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی ساری مزاحمتیں بیکار ہیں۔ کیا میں آپ سے بات کر سکتی ہوں روز؟ کیا آپ مجھے اپنا تھوڑا سا قیمتی وقت دے سکتی ہیں؟ وہ دروازے پر دستک دیتے ہوئے بولی تھی، جبکہ روز اس وقت بالکل اس کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی۔ آج وہ پورے 3 دن کے بعد واپس اپنے آفس آئی تھی، اور صبح ہی کرسٹن اس تک آ پہنچی تھی۔ ہاں کرسٹن، آؤ بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ وہ بیزار انداز میں بولی۔ کرسٹن بھی نوٹ کر چکی تھی کہ وہ اسے زیادہ پسند نہیں کرتی۔ خیر وہ کون سا اسے پسند کرتی تھی، یہ تو صرف مجبوری کا ایک سودا تھا، ورنہ روز کا ایٹیٹیوڈ اسے پہلے دن سے ہی پسند نہیں آیا تھا، اور یہ بات اس نے صاف الفاظ میں اپنے باپ کو بتا دی تھی کہ وہ ایسی کسی ڈائریکٹر کا ایٹیٹیوڈ برداشت نہیں کرے گی۔ لیکن اس کے باپ نے کہا تھا کہ تم کسی بڑی فلم سے لانچ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تمہیں روز کو کچھ وقت تک برداشت کرنا پڑے، کیونکہ روز جسے چاہے اپنی فلم سے آؤٹ کر دیتی تھی، اور اگر کوئی بندہ ایک دفعہ روز کی فلم سے ریجیکٹ ہو گیا تو بے شک وہ کتنے ہی بڑے آدمی کا رشتہ دار کیوں نہ ہو، آسانی سے واپس انٹری نہیں کر پائے گا۔ بولو بھی،
کیا بات کرنا چاہتی ہو تم؟ دیکھو جلدی جلدی اپنی بات ختم کرنا، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، تھوڑی دیر میں شوٹ سٹارٹ ہونے والے ہیں، تو میں نہیں چاہتی کہ اب کام میں کسی بھی طرح کی دیری ہو۔ آلریڈی ہم اپنی فلم کے لیے کافی لیٹ ہو چکے ہیں۔ ہم نے یہ فلم 10ویں مہینے تک ہر حال میں ریلیز کرنی ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میرے ایکٹرز بہت سلو ہیں، نہ تو ایکٹنگ اچھے سے کرتے ہیں اور نہ ہی وقت پر آتے ہیں۔ میں سچ میں پچھتا رہی ہوں اس فلم میں نئے لوگوں کو شامل کر کے۔ اگر مجھے مجبوری نہ ہوتی تو شاید میں ایسا ہرگز نہیں کرتی۔ خیر بتاؤ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ اسے اندر آنے کی اجازت دیتی اسے سنا بھی گئی تھی۔ کرسٹن بڑی مشکل سے اپنے غصے پر قابو کرتے ہوئے اس کے سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھی تھی۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کا رینڈم بوائے فرینڈ طائش شادی شدہ ہے؟ میرا مطلب ہے مجھے خود یہ بات کل پتہ چلی۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ شاپنگ پر آیا ہوا تھا۔ اس نے مجھے کافی زیادہ اگنور کیا اپنی بیوی کی موجودگی میں۔ ویسے بات تو وہ مجھ سے سیٹ پر بھی ٹھیک سے نہیں کرتا، لیکن اتنا اگنور کیا کہ حد نہیں۔ شاید وہ اپنی بیوی کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی لڑکی سے زیادہ بات نہیں کرتا۔ خیر اس کا آپ کے ساتھ افیئر تو ہرگز نہیں چل رہا، وہ تو بات کلیئر ہو چکی ہے۔ اس دن مجھے سچ میں لگا تھا کہ آپ مذاق نہیں کر رہی، بلکہ سچ میں آپ کا اور طائش کا افیئر چل رہا ہے، لیکن بعد میں آپ نے یہ بات کلیئر کر دی۔ خیر لیکن کیا آپ اس بارے میں جانتی ہیں؟ وہ اس کے چہرے پر کچھ کھوجتے ہوئے مسلسل بول رہی تھی، جبکہ روز نے کسی بات کا کوئی ایکسپریشن نہیں دیا تھا۔ جب اچانک روبن کمرے میں داخل ہوا۔ ہاں یہ بات میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں، اور شادی کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ وہ اس کی کزن ہے اور اس نے اپنی کزن سے شادی کر رکھی ہے۔ میرے خیال میں اس کی انگیجمنٹ بچپن میں ہی ہو گئی تھی اور اب اس کے پیرنٹس نے اس کی شادی کر دی۔ یہ اتنی بڑی بات تو نہیں تھی کہ تم اس کے لیے اتنا میرا وقت برباد کرو۔ اور روبن تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ بنا اجازت اس طرح میرے کمرے میں نہ آیا کرو؟ ہم ضروری بات بھی کر رہے ہو سکتے تھے، لیکن تمہاری یہ عادت پتہ نہیں کب چھوٹے گی۔ خیر اب تم دونوں جا سکتے ہو اور جا کر شوٹ کی تیاری کرو۔ اس دفعہ میں کام میں بالکل کوئی دیر نہیں کرنا چاہتی۔ اس فلم کا سارا کام طائش سنبھال رہا ہے اور طائش اس بات پر کافی زیادہ خفا بھی۔ وہ دونوں کو بھیجتے ہوئے ان دونوں کو شاک کر چکی تھی۔ وہ دونوں ہی حیرانگی سے اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ کیا یہ سچ تھا؟ کیا وہ اس بارے میں پہلے سے جانتی تھی؟ اس نے ایک نظر مڑ کر روبن کی طرف دیکھا جو خود بھی حیران تھا۔ میں نے تم دونوں سے کہا ہے کہ جا کر اپنے شوٹ کی تیاری کرو۔ آج میں کسی طرح کی کوئی غلطی برداشت نہیں کروں گی، وہ کافی سختی سے بولی تھی، جبکہ وہ دونوں شاکڈ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلاتے کمرے سے نکل گئے تھے۔ وہ روز کو جھٹکا دینے آئے تھے، لیکن روز نے ان دونوں کو جھٹکا دے دیا تھا، وہ بھی کافی زور کا۔ رات اس کی آنکھ اچانک اپنا ہاتھ اس کے گرم جسم سے لگنے پر کھلی تھی۔ وہ حیرانگی سے آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی، جس کا چہرہ حد درجہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ بالکل نارمل سی بات ہے، اسے اکثر اس موسم میں بخار رہتا ہے۔
تھوڑی دیر پہلے اماں اسے خود اپنے ہاتھوں سے دوائی کھلا کر گئی تھی، جس نے زیادہ اثر نہیں دکھایا تھا کیونکہ اب اسے لگ رہا تھا کہ اس کا بخار پہلے سے کافی تیز ہونے لگا ہے۔ اس نے پریشانی سے اس کے ماتھے اور چہرے کو چھوا تھا جو بہت زیادہ گرم ہو رہا تھا۔ ان کا بخار تو بہت تیز ہوتا جا رہا ہے، اس طرح سے تو یہ اور بیمار ہو جائیں گے۔ میں کیا کروں؟ اگر اماں کو جگایا تو وہ پریشان ہو جائیں گی۔ میں کیا کروں؟ مجھے خود ہی کچھ کرنا چاہیے، وہ سوچتے ہوئے اس کے قریب سے اٹھ کر نیچے کچن میں آئی تھی اور فریج سے ٹھنڈا پانی نکال کر واپس اوپر جانے لگی۔ اس کا ارادہ وارق کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنے کا تھا، ورنہ وہ ساری رات اسی طرح بخار میں جلتا رہتا۔ وہ کمرے میں آتے ہوئے الماری سے رومال نکالتی اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھنے لگی تھی۔ اسے یقین تھا زیادہ نہ سہی لیکن کچھ اثر تو دکھائے گی اس کی یہ کوشش۔ وہ جتنا ہو سکے اس کا خیال رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ اس نے مسلسل اس کا یہ کام کیا تھا اور اب آہستہ آہستہ اس کا بخار کم ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اس کا بخار کم ہوتا محسوس کر کے وہ پرسکون ہوئی تھی۔ شکر تھا کہ کچھ اثر تو ہو رہا تھا اس پر، ورنہ شاید وہ ساری رات اسی طرح بخار میں رہتا۔ اماں بیچاری تو اسے دوائی دے کر گئی تھی کہ اس دوائی سے وہ بہتر محسوس کرے گا، لیکن اس نے بھی زیادہ اثر نہیں کیا۔ اور اوپر سے اس آدمی کا وہ کیا کرتی جو اماں کو یقین دلا رہا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، ان کے سامنے تو وہ اس طرح سے ری ایکٹ کر رہا تھا جیسے اسے کوئی بیماری ہے ہی نہیں۔ وہ تو اماں کو اپنے چہرے کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دے رہا تھا، لیکن اماں اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر بے چین ہو رہی تھی، جس پر اس نے انہیں یقین دلایا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ بڑی مشکل سے اس نے اماں کو اپنے کمرے میں جانے پر راضی کیا تھا، لیکن وہ بھی اسے دوائی دے کر ہی کمرے کی طرف گئی تھی، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کا سر دبانے لگی، جسے محسوس کر کے وارق نے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ تم جاگ کیوں رہی ہو؟ سو جاؤ تم ڈارلنگ۔ وہ اسے کھینچ کر ایک ہی جھٹکے میں اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ وارق، آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے میری جان، اور کسی کی نہیں۔ وہ اسے اپنی باہوں میں قید کرتا اپنے سینے میں بیٹھ گیا اور وہ چاہ کر بھی اس کی پناہوں سے آزادی حاصل نہ کر سکی تھی۔ کیا بات ہے، آج تو یہ لوگ کافی اچھے سے کام کر رہے ہیں۔ وہ کافی خوش تھا۔ ہاں، بس میں نے ان لوگوں کو وارن کیا ہے کہ اگر یہ ٹھیک سے کام نہیں کریں گے تو ہم اس فلم کو اس طرح سے آگے لے کر نہیں جا سکتے، اور میں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر ان لوگوں نے اب کوئی بھی غلطی کی تو میں انہیں فلم سے نکال دوں گی۔ وہ تھوڑی دیر پہلے والی باتیں اسے بتانے لگی تھی جو تاشفین کے آنے سے پہلے یہاں ہوئی تھی۔ ہاں، بس ان لوگوں کو ایسے ہی دوست کی ضرورت تھی۔ بہت اچھا کیا آپ نے، اب یقیناً یہ ٹھیک سے کام کریں گے۔ یہ میرے پاس تمہاری شکایت لے کر آئی تھی کہ تم نے شاپنگ مال میں اس سے بات نہیں کی اور شاید تم وہاں اپنی وائف کے ساتھ آئے تھے۔ وہ اسے اپنے ساتھ دوسری طرف چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی۔ ہاں بالکل، کل یہ بازار میں مجھ سے ملی تھی، اور آپ کو تو پتہ ہی ہے اس کی حرکتیں ہی کچھ ایسی ہیں کہ میں اسے اپنی بیوی کے سامنے تو ہرگز افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اس لڑکی کی حرکتیں مجھے بہت بری لگتی ہیں۔ وہ اسے اصل وجہ بتانے لگا۔
ہاں میں سمجھ سکتی ہوں، لیکن یہ کچھ زیادہ ہی چپکتی ہے۔ یقیناً تمہاری وائف کو بری لگتی ہوں گی اس کی اونٹ پٹانگ حرکتیں۔ یہ مجھے یہ بتانے آئی تھی کہ تم شادی شدہ ہو۔ ہاں، میرے خیال میں اس نے اس دن والی نیوز کو کافی زیادہ سر پر لے رکھا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں میں یہ مجھے بلیک میل کرنے کی بھی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے ایک نمبر سے میری اور میری بیوی کی ویڈیو ریسیو ہوئی تھی۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ نمبر اسی کا تھا۔ مجھے شاید اس نے بلیک میل کرنے کے لیے رجسٹر کروایا تھا۔ اس دن سے یہ مجھے اور بھی زیادہ بری لگنے لگی ہے۔ میرا دل نہیں کرتا اس لڑکی کے ساتھ کام کرنے کا۔ آپ اسے ہرگز ایزی مت لیجیے گا، یہ بہت چالاک لڑکی ہے۔ وہ اسے تفصیل سے بتا رہا تھا۔ کیا یہ تمہیں بلیک میل کر رہی تھی؟ تم نے یہ بات مجھے کیوں نہیں بتائی؟ وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگی۔ تاشفین نے اس نمبر کی ڈیٹیل نکلوائی تھی کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ کسی کے پاس اس کی بیوی اور اس کی کوئی ویڈیو موجود تھی۔ جی لیکن پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، یہ بس یہی دھمکی دے رہی تھی کہ یہ آپ کو میری شادی کے بارے میں بتا دے گی، اسی لیے میں خود آپ کو اپنے ساتھ گھر لے جانے پر فورس کر رہا تھا تاکہ میں آپ کو خود یہ بات بتا دوں۔ یہ ایسی کوئی بڑی بات تو نہ تھی جس میں آپ مجھ سے ناراض ہوتی یا برا مناتی۔ شادی کرنا یا نہ کرنا میری چوائس ہے، میں آپ کے لیے کام کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ کوئی مجھے اس بات پر بلیک میل کرے گا۔ میں خود آپ کو یہ بات بتانا چاہتا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ بات بری ہرگز نہیں لگی ہوگی۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو روز نے نفی میں سر ہلایا۔ ہاں بالکل، یہ تمہاری چوائس ہے اور مجھے تمہاری چوائس بری کیوں لگے گی؟ تم میرے فیورٹ ہو تو تمہاری ہر چیز میری فیورٹ ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے بات کو مذاق کا رخ دیا تھا جس پر وہ بھی ہنس دیا، جبکہ تاشفین اب بالکل ریلیکس ہو چکا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی سرپرائز ایپیسوڈ۔ 2 ایپیسوڈ دیے ہیں تو آپ سب لوگوں کو لائک کرنا بنتا ہے۔ جلدی سے لائک کرو دونوں ایپیسوڈز کو، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ آج کی ونر میں اناؤنس کر چکی ہوں، ہماری انیسہ ذوالفقار ہے آج کی ونر۔ تو کل میں آپ کو ملوں گی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ ابھی میں وعدہ نہیں کرتی کہ میں اگلے 9 دن تک ایپیسوڈ دے پاؤں گی، کیونکہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ گھر میں شادی چل رہی ہے، تو میری کوشش یہی ہے کہ میں بالکل گیپ نہ لوں تاکہ ہم اس مہینے میں یہ ناول ختم کر کے مرمے کا اذان کو جلدی سے جلدی سٹارٹ کر سکیں۔ تو ملیں گے ہم آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ لوگوں نے لائک کرنا ہے، کامنٹ کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور اپنے رائٹر کو اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔